کربلا کے جنگ میں امام حسین رضی اللہ عنہ ابھی علی اکبر کے لاش مبارک کو زمین پر لٹا کر اٹھے ہی تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت بیوی زینب رضی اللہ عنہا امام حسین کے ننھے معصوم بیٹے علی اصغر جو ابھی 6 مہینے کے تھے اسے اپنے گود میں لے کر تشریف لائی اور کہنے لگی، بھائی حسین، اب مجھ سے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ پیاس اور بھوک کی شدت سے یہ پھول جیسی حسین چہرہ مرجھا گیا ہے، اس کے گلابی ہونٹ کالے پڑ گئے ہیں، اس کا رونا تڑپنا مچلنا اب مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ اس لیے میری رائے ہے کہ آپ اس ننھے معصوم کو میدان میں لے جائیے اور دشمنوں کو دکھائیے، شاید ستمگروں کو اس پر رحم آ جائے اور چند گھونٹ پانی اس بچے کو پلا دے۔ چنانچہ بہن کی اس رائے سے مجبور ہو کر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نور نظر معصوم علی اصغر رضی اللہ عنہ کو دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے میرے نانا کے امت، یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے جو فلسن رسول کے سب سے چھوٹا پودا ہے، جو پیاس کی شدت سے دم توڑ رہا ہے۔ میرا یہ بے زبان معصوم بچہ جس نے ابھی تک کسی سے سوال نہیں کیا ہے، مگر یہ آج اپنے ننھے ہونٹوں کو کھول کر تم سے دریائے فرات کی چند گھونٹ پانی کی طلب کر رہا ہے۔ تمہارا جنگ ہم سے ہے، تم ہمیں پانی مت دو، مگر اس ننھے معصوم پر رحم کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ حضرت امام کو یوں تڑپتا دیکھ یزیدی فوج زور زور سے ہنسنے لگا۔ آپ نے دشمنوں کے سامنے پھر سے دریافت کیا، اے میرے نانا کے امت، تم میرے اس نور کے تصویر حسن کی مورت پر رحم کرو اور خدا کے لیے میرے لال اور چمنے فاطمہ کے ننھیال کو چند گھونٹ دریائے فرات کا پانی پلا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میدان محشر میں اپنے نانا جان کے ہاتھ سے بھر بھر پیٹ کوثر اور سلسابیل کا جام پلا دوں گا۔ ابھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہ دل دہلا دینے والی تدبیر جاری ہی تھا کہ مردود ہرملہ بن قاہر نے زہر بھری تیر سے ایسا نشانہ بنا کر مارا کہ علی اصغر کے سوکھے ہونٹوں کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازو میں چبھ گیا۔ آپ نے جب تیر کو علی اصغر کے ننھے ہونٹوں سے کھینچ کر نکالے تو خون کا فوارہ گلے سے ابلنے لگا۔ 3 دن پیاسے ننھے بچے نے فوراً دم توڑ دیا۔ وہ ننھا سا بچہ خون سے نہا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سینے پہ پتھر رکھ کے درد بھری نگاہ آسمان کی اور اٹھائی اور پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ننھے علی اصغر کو اپنے سینے سے چپکا لیے اور اپنے چادر مبارک پر چھپا کر آہستہ آہستہ خیمے کی طرف تشریف لے گئے۔ خیمے کے دروازے پہ امام حسین کی بہن دوسرے پردہ نشین اہل بیت کے ساتھ امام حسین کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ امام حسین کو دور سے آتا دیکھ کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگی کہ اے بیٹی سکینہ، مجھے لگتا ہے علی اصغر کو دشمنوں نے پانی پلا دیا ہے، اس لیے پیاسا بچہ پانی سے سیراب ہو کر اپنے باپ کے گود میں سو گیا ہے، کیونکہ جب بچہ پیاس کے شدت میں تھا تو جاتے وقت تڑپتا مچلتا ہوا گیا، لیکن اب ہاتھ پاؤں کچھ بھی نہیں ہل رہا ہے، وہ سکون سے اپنے باپ کے گود میں سو گیا ہے۔ کیا عالم ہوا ہوگا اس وقت جب امام حسین اپنے ہاتھوں سے خون سے لت پت اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو دکھائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی چادر سے خون میں لت پت ننھے علی اصغر کو نکالے تو یہ منظر دیکھ کر حرم کی چیخ اٹھ گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا علی اصغر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر خود کو سنبھال نہیں پائی اور باقی سارے لوگ یہ منظر دیکھ کر سن ہو گئے۔ سارے لوگوں کے کلیجے پھٹ اٹھے۔ حضرت امام نے ننھے بچے کو حضرت زینب کے گود میں دیے اور فرمایا کہ اے بہن زینب، صبر کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم سے یہ سب سے چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لیے۔ اے میری بہن زینب، خدا کا سجدہ شکر ادا کرو کہ مجھے ہی دینی کربلا کا سب سے ننھا سپاہی بھی اپنے خون کا آخری قطرہ راہ حق میں قربان کر کے دونوں جہاں میں سرخرو ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے علی اصغر کے لاش کو گود میں لیے اور درد بھری لفظوں میں کہے، اے اللہ صبر فرما، اب میں اسے اس کے ماں کے پاس کیسے لے کر جاؤں؟ میں تو اس کے ماں کو یہ کہہ کر لائی تھی کہ اسے پانی پلانے لے جا رہی ہوں، خون سے لت پت اس ننھے معصوم کو ان کے ماں کے گود میں کیسے دوں؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے کلیجے کو تھامتے ہوئے علی اصغر کو ان کے ماں کے پاس لے کر گئی۔
حضرت زینب نے علی اصغر کو جیسے ہی ان کے ماں کو دیا، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو خون سے لت پت دیکھ کر ماں کا کلیجہ پھٹ گیا اور اسی جگہ گر پڑی۔